پاکستان کو، اور اس بحران سے بچنے کا ہی یہ ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں تو بڑی تعداد میں مطلب نیئرلی 50% ان پنجاب اور اکثریت آپ کی سندھ میں اور پھر باقی صوبوں میں بھی یہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل ٹھیک ہے اندلیب صاحبہ، دیکھیے آپ اگر مصدق صاحب کی اور نفیسہ صاحبہ کی بات سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا آسان نہیں ہے، آپ کیسے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ون پارٹی سسٹم چلا سکتے ہیں جہاں پہ ایک ہی پارٹی ہو اور آپ یہاں پہ بائی الیکشنز کرا لیں اتنی بڑی تعداد میں. آئی مین دا نمبر از 490 تقریباً. تو اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ استعفے دے دیتے ہیں، اراکین استعفے دے سکتے ہیں، تو بائی الیکشن تو ممکن نہیں ہوگا. واقعی میں ایک بحران پیدا ہو جائے گا. دیکھیں بحران تو نہیں ہے نا، الیکشن تو اگر ہونے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا لا تو جو سیٹ خالی ہوتی ہے ریزائن کرتے ہیں یا کوئی اور چیز حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس میں ری الیکشن ہوتا ہے. اب اگر آپ ان کی استعفوں کی بات کریں تو انہوں نے ابھی فی الحال تو کہا ہے کہ اپنے لیڈرز کو دیں گے. اب اپنے لیڈرز کو دینے سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے لیڈرز کو دینے ہیں تو پھر یہ اسپیکر کو دیں، اور اگر اسپیکر کو جب دیں گے جیسے دیں گے وہ آپ کو بھی پتا ہے. نہیں مگر اگر اسپیکر کو دیتے تو اسپیکر کیا ایکسپٹ کریں گے؟ چونکہ جب آپ نے استعفے دیے تھے اور ان کی حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو اسپیکر نے کافی عرصے سے آپ کے استعفے ایکسپٹ نہیں کیے تھے کیا؟ اور وہ اسی لیے نہیں کیے تھے چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک کے اندر ایک بحران کی کیفیت ہو جائے. اگر ملک کو صحیح طریقے سے چلنا ہے تو اپوزیشن تو حقیقت ہے آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے، ہم تو بالکل ایکسپٹ کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، اگر اپوزیشن ہی نہیں چاہتی اور وہ ریزائن کر رہی ہے تو ہم آبویسلی ایکسپٹ کریں گے اور وہاں دوبارہ سے الیکشن کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ساری سیٹیں دوبارہ سے جیت جائیں یا ہو سکتا ہے نہ جیتیں. یہ تو اس وقت کے ووٹر کی انٹینشن پہ منحصر ہے. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے کہ بحران ہوگا. مگر نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بائی الیکشن کرا ہی نہیں سکتے. اندلیب صاحبہ 490 سیٹوں کے اوپر آپ کیسے بائی الیکشن کرائیں گے؟ الیکشن کوئی سستا کام تو ہے نہیں، بڑا مہنگا ہوتا ہے، اس کے اندر خون بھی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے پاکستان کے اندر. اٹس اے ویری ڈینجرس گیم. کیسے آپ یہ الیکشن کرائیں گے بائی الیکشنز؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پی ٹی ایم کا مطلب ہے پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ، اور کرونا میں اگر یہ جلسے کر رہے ہیں، آج 89 لوگ مر گئے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ جو سیکنڈ لہر ہے وہ زیادہ لیتھل ہے، وہ میوٹیٹ کر گیا کرونا وائرس، اور وہ جو جس علاج سے پہلے لوگ ٹھیک ہو رہے تھے وہ اس علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہے، اور بہت ینگ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کے باوجود اگر یہ خود ایک مضبوط بھی نہ ان کے لیڈر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو کہیں کہ آ کے یہاں اپنی جانیں دیں، تو پھر یہ ڈیفینیٹلی پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ. اور اگر انہوں نے استعفے دینے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بحران پیدا ہوگا تو پھر تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ ہے. یہ جلسے ضرور کریں، 100 کریں. دیکھیے 11 جماعتیں ہیں، ہم نے تو ایک جماعت میں مینار پاکستان 4 دفعہ بھرا. چلے وہ اب کس نے کتنا بڑا وہ بات کی بات ہے. ایف آئی آرز بھی لانچ ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی آپ سے پوچھیں گے. آپ لوگوں نے جب احتجاج کیا تھا تو احتجاج کی حق کی بات کی تھی. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، مگر وقفے کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ لاہور کے جلسے کے اندر جو ہم مینار پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں، اگر مینار پاکستان تک ہمیں پہنچنے نہ دیا گیا تو پھر یہ جو رخ ہے جلسے کا وہ کسی اور طرف بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا ہم آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد. یہ پھر اگر جلسہ مینار پاکستان کے اندر نہ ہوا تو پھر یہ پورے لاہور میں ہوگا. اور جو آدم جو اس دن پاکستانی جو تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن وہاں پہ ہوں گے، پاکستان میں مہنگائی سے تنگ لوگ ہوں گے، پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس سے تنگ لوگ ہوں گے، تو ان کا رخ جو ہے وہ پھر کسی طرف بھی ہو سکتا ہے. عمران نیازی صاحب، آپ کی جو خیریت ہے تابعدار خان صاحب، وہ اسی میں ہے کہ جلسہ مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں ہونے دیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ جلسہ جو ہے وہ مینار پاکستان میں ہو. جو لوگ ہیں اگر ان کا رخ کہیں اور ہو گیا تو خیریت نہیں ہوگی. از دس اے وارننگ؟
جی میرے خیال میں وہ اپنے آئینی حق کی بات کر رہے ہیں. ریڈ زون کے اندر 4.5 مہینے کا اگر دھرنا ہو سکتا ہے، اور میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا وہ تمام باتیں جو میں پہلے کر چکا ہوں، پی ٹی وی کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، پارلیمان کے حوالے سے، سیکریٹریٹ کے حوالے سے. اگر وہ آئینی حق تھا اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آئینی حق ہے، تو یہ کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے آپ نے گراؤنڈز میں پانی چھوڑ دیا کہ مالی گئے اور انہوں نے کہا کہ آج ذرا پودوں کو پانی دے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ گجرانوالہ کے اندر جو آپ نے وہ اسپیکر اور کرسیوں والوں پہ آج مقدمے درج کیے ہیں جس کی وجہ سے چھوٹی سی مجلس نہیں ہو سکی، وہ آپ کس ملک کے آئین کے تحت کر رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ وہ آئین جو آپ پہ لاگو ہے وہی ہم پہ لاگو ہے. آپ کو اجازت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی اجازت ہو جو آپ نے کیا، لیکن ہمیں ایک پرامن جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہ ہو؟ ہم آپ کے سامنے جلسے کر رہے ہیں، کہیں ایک پتہ نہیں ٹوٹا. یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. نفیسہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کی جانب آؤں، اندرلیپ صاحبہ وڈ یو لائک ٹو ریئیکٹ؟ چونکہ جو مصدق صاحب نے بات کہی ہے کہ جی آپ نے جب جلسے کیے تھے، آپ نے جب دھرنے دیے تھے تو آپ کو اجازت تھی، اب جب آپ کی حکومت ہے تو ان کے اوپر FIRs درج ہو رہی ہیں، ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لیکن میں تو اس کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتا سکتی ہوں، کیونکہ میں جلسے کی چیف آرگنائزنگ کمیٹی میں ہوتی تھی جب میں اپوزیشن میں تھی. ہم نے تقریباً 3 جلسے، اور وہ جو اسپیشلی وہ تھا 30 اکتوبر والا، وہ تو اس وقت تو تھے ہی صرف ہم، تو ہر دفعہ جلسے کو کی اجازت نہیں ملی. آپ ذرا وہ لگا لیں ویڈیو. مگر آپ کے اوپر FIRs درج ہوئی، اس طرح جلسے گاہ کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا، جو آپ کے لاؤڈ سپیکرز ہیں ان کو کانفسکیٹ کر دیا گیا، جو پوسٹرز بناتے تھے ان کے اوپر قدغنیں لگا دی گئی. آپ اگر میرا جواب سن لیں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ جی لاؤڈ سپیکر نہیں لگانا اور یہ نہیں لگانا، اور پھر یہ اگریمنٹ اور وہ ڈس اگریمنٹ، اور ہم بینر لگاتے تھے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے نمبر 1. لیکن جو بگ ڈفرنس ہے وہ یہ ہے دو. ایک تو کورونا ہے جہاں لوگ مر رہے ہیں، دوسرا کورٹ آرڈر ہے. جب کورٹ آرڈر ہے اور ایز اے گورنمنٹ ہم نہیں کریں گے تو کنٹینٹ آف کورٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ یونیک ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کو جلسے کرنے دیے، کوئی ہم نے منع نہیں کیا، انہوں نے گجرانوالے نے کیا، اور کرنے چاہیے ان کو. صرف عوام جو چیز چاہ رہی تھی وہ یہی چاہ رہی تھی کہ سیفٹی کے لیے اگر یہ اس پیک کو تھوڑا نیچے آنے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جی پیک کو نیچے آنے دیں، نفیسہ صاحبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کرونا ایک حقیقت ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 70 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. تو پھر کیا یہ جو PDM کا جلسہ ہے یہ 1 یا 2 مہینے ڈیلے نہیں ہو سکتا تھا؟ اتنی جلدی کیا تھی؟ مجھے ایک جلسے کا ایشو نہیں ہے اس وقت. کہیں بھی آپ دیکھیں، میں کیپٹل میں ہوں، آج میں نکلی ہوں، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں روڈ پر ہیں، ایک میلہ مچا ہوا ہے، سارے شاپس جو ہیں آپ کے کھلے ہوئے ہیں، ساری مارکیٹس اور مالز آپ کے کھلے ہوئے ہیں. درست. ڈیلی ایک مال میں آپ دیکھ لیں، مگر آپ پالیسی میکرز ہیں، آپ اوپینین میکرز ہیں، اگر آپ ہی نہیں لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور پھر انہوں نے تو ملک کو ایسا کر دیا ہے کہ اگر کورونا لگے اور ہسپتال میں جاؤ تو یہ تو آکسیجن ہی وہاں سے نکال لیتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی انکوائری کیسی انہوں نے کی ہے؟ تو انہوں نے تو جیتے جی یہاں لوگوں کو مہنگائی سے، کورونا سے، ٹٹی دل سے لوگوں کو مار دیا ہے. یہاں اس وقت پاکستان میں جینا اور مرنا دونوں اتنے مہنگے ہیں کہ ہم لوگ جائیں کہاں؟ تو یہ کہنا کہ کرونا، یہ سب سے بڑی ہپوکریسی ان کی کرونا کی پالیسی میں ہے. پہلے ٹیسٹنگ یہ کرتے نہیں تھے، 20,000 تک یہ ٹیسٹنگ کرتے تھے جب کرونا پیک پہ تھا. اب ان کو پیک یاد آ گئی ہے اور اس وقت یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ نمبرز کو ایگزیجریٹ، لیکن بالکل کرونا ہے، بالکل سیریس ہے اور ہم سب اس سے کمیٹڈ ہے کہ کرونا ختم ہونا چاہیے، لیکن حکومت اپنی پالیسی دے کے آئے اور اپنی یونیفارم پالیسی دے کے آئے. جہاں تک ان کی آج ایک اور پوائنٹ کی بحث ہو رہی تھی اور ان کو ایک بخار چڑھا ہوا ہے PDM کے جلسوں. اس وقت ہم جلسے کر رہے ہیں، انہوں نے کتنے ماہ دھرنے دیے اور پھر انہوں نے PTV پر جو ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے، جب دشمن کو حملہ کرنا ہوتا ہے ملک میں تو نیشنل اداروں پر پہلے حملے کرتے ہیں، بریجز پر، PTV، ریڈیو پاکستان، اس قسم کے.
تو یہ انہوں نے تو جا کے پی ٹی وی پہ حملہ جا کے کیا ہے اور وہ ایویڈنس ہے. مجھے پتا نہیں ہے کہ کیسے کیس ان کے اوپر ختم ہو. ان کے اوپر تو مقدمے ہونے چاہیے, ایک نہیں کئی غداری پر مقدمے ہونے چاہیے. نفیسہ صاحبہ, جو بات آپ کر رہی ہیں کرونا کے حوالے سے, مصدق صاحب آپ تو اس چیز سے گزر چکے ہیں, مگر اب اس مسئلے کا اگر حل ڈھونڈنا ہے تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ ہم بات جو ہے وہ ہم پی ٹی آئی سے نہیں کریں گے چونکہ دے آر ایریلیونٹ. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اس پہ آپ سے پوچھتے ہیں. دکھائیے. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو 2018 کے الیکشن کا اثر ہے اس ملک پر, یہ تو اس کی نتیجہ ہے. ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بات ان لوگوں سے ہوگی, ان اداروں سے ہوگی جو ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں, جس میں جوڈیشری ہے, اور نیب کو بھی ڈال دیں, میڈیا کو بھی ڈال دیں. یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ ملک ہمارا اس سے آگے کیسے چلے گا. کیونکہ جو نظام ہم نے اب تک اپنائے ہیں اس سے تو ہمیں زوال ہی ملا اور کچھ ملا نہیں ہے. مصدق صاحب, آپ ان اداروں سے بات کیسے کریں گے؟ جہاں تک جوڈیشری کا اور عدلیہ کا سوال ہے اور فوج کا سوال ہے, انہوں نے تو اوتھ لیا ہوتا ہے کہ ہم جی سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے. تو ان کے ساتھ آپ کس قسم کی سیاسی بات چیت کریں گے؟ آپ ان کو الٹا انکریج نہیں کریں گے کہ آپ سیاست کے اندر آ جا بیٹھے؟ آپ نے کیا بات کی ہے اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں, لیکن بہرحال میں جواب دیے دیتا ہوں. دیکھیں, میرے نقطۂ نظر سے وہ جو فورم جس پہ یہ تمام گفتگو ہونی چاہیے اسی کو گرینڈ ڈائیلاگ کہا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا, آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ کسی ڈیل کے سٹرکچر کے اندر یہ گفتگو ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اداروں کو سیاست کے اندر آنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمیں اس ملک کی بقا چاہیے تو وہ جو آرگنائزنگ پرنسپلز ہیں اس ملک کے جو درج ہیں آئین میں, ان کے اوپر گفتگو کر کے دائرہ کار طے کرنے کے لیے اگر کوئی ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس میں سب کو بیٹھنا ہوگا. اسی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات چل رہی ہے, تقریباً 1-1.5-2 سال ہونے کو آ گیا ہے. وہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی یا خیبر پختونخوا میں کس کی ہوگی یا سندھ یا کسی بھی جگہ پہ کس کی حکومت ہوگی. اس ڈائیلاگ کا حصہ کوئی ادارہ نہیں. لیکن یہ ملک کیسے چلے گا, اس ملک کے کیا آئینی پرنسپلز ہیں جن سب کا احترام ہم سب کریں گے, ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھ کے, اس وقت کی حکمران جماعت بھی, تمام ادارے بھی, جی, وہ کیا باؤنڈری کنڈیشنز ہیں جو جن کے تحت یہ ملک چلے گا. ہاں, اس ڈائیلاگ کو اگر ہونا ہے, اس گرینڈ ڈائیلاگ کو, تو اس کا ذکر میرے خیال میں شاہد عباسی صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر جو آپ نے بات کی, مصدق صاحب آپ سے پوچھوں گی, وقفہ لینا ہے چھوٹا سا, وقفے کے بعد نفیسہ صاحبہ سے پوچھوں گی, جو گرینڈ ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ کو کوئی اندیہ ہے کہ اگلے ڈائیلاگ کرنے کو بھی تیار ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نفیسہ صاحبہ, جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس کے اندر فوج بھی ہونی چاہیے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہونی چاہیے, عدلیہ بھی ہونی چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا خیر مقدم کرے گی, چونکہ اگر آپ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں تو پھر کس قسم کا پریسیڈنٹ آپ سیٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ان کو ایک قومی ڈائیلاگ کے اندر ان اداروں کو لا رہے ہیں جنہوں نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے کہ جی ہم سیاست نہیں کریں گے. دیکھیں, اس میں میں اپنے ویوز دینا چاہ رہی ہوں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر. پارٹی آف کورس وڈ فیور ڈائیلاگ, لیکن میرا جو پرسپیکٹو ہے, اینڈ آئی ایم شیور مائی پارٹی وڈ سپورٹ می آن دس, جی, اور یہ ہے کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں. رائٹ, آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ سیاست کرے, اور سیاست کا اہم ہے کہ وہ ڈائیلاگ. تو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کرتے ہیں تو پھر آپ وہ لیجیٹیمیسی ان کو دیتے ہیں جو قانون میں لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو ہمیں اگر ڈائیلاگ کرنا ہے, جیسی بھی کٹ پتلی ہیں, یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ پولیٹیکل فورسز ہیں, جتنے بھی ہم ان کو کرٹیسائز کریں, ان میں چلے خان صاحب, میں سمجھتی ہوں خان صاحب میں وہ پولیٹیکل نہیں ہے ویژن, لیکن ان کے آس پاس لوگ ہیں. پرویز خٹک ہے, وہ ہمارے پارٹی کا کارکن رہ چکا ہے. یعنی اگر وہ اگر آپ تک کارکن رہ چکا ہے, آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں تو یو آر اوپن فار اے ڈائیلاگ جو ہے, سوری, اگر یہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں, آپ سے ڈائیلاگ انیشیٹ کرنے کی کوشش کریں, تو آپ اس کا خیر مقدم کریں گے؟ دیکھیں, ڈائیلاگ اس وقت ایک ڈیمانڈ ہے پی ٹی ایم کی کہ یہ مستعفی ہو.
اس کے بعد آپ الیکشنز کے اوپر ڈائیلاگ کر سکتے ہیں, الیکشن ریفارمز کے اوپر آپ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ پی ڈی ایم کا جو ایک موقف ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب مستعفی ہوں, اس سے آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. اندلیب صاحبہ, آپ سے ایک اہم سوال کرنا ہے. آج ایک بڑا ہی اہم کالم نکلا ہے, سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اعلیٰ سطح پر جان سے مار دینے کی سازش سوچی جا رہی ہے, اور انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماضی سے کچھ سیکھتی ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی جان کا تحفظ کریں. تو اگر اس قسم کی بات ہو رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ان کو کسی قسم کا ایک یقین دہانی کرانی چاہیے دیٹ شی از سیف؟ پہلی بات تو میں ذرا وہ جو گرینڈ ڈائیلاگ ہے اس کی بات پہ کرتی ہوں. دیکھیں ان کے اپنے وہ جو 26-27 پوائنٹس ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ادارے اپنے حدود میں رہیں. اب خاقان عباسی صاحب ڈیسپریٹلی کہہ رہے ہیں نہیں جی بات سنیں, تو ان آپ ان سے دوبارہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کے سارے جو باتیں ہیں ان کی ہپوکریسی شروع دن سے یہ اداروں کی پیداوار ہیں, اور یہ اداروں کے بغیر رہ نہیں سکتے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اداروں نے ان کو مینج کر کے نہیں لائے, تو ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے. اب مریم کہہ رہی ہیں جی نہیں اداروں کے خلاف نہیں, 2 بندے نکال دیں اوپر سے آپ. نہیں, مگر دیکھیے معاملات تصادم کی طرف جا رہے ہیں, چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے. تو یہ سوال جو میں نے آپ سے کیا اس کا جواب میں ضرور چاہوں گی. کیا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ دیا جائے اپوزیشن کی لیڈران کو؟ آخرکار باقی ملکوں کے اندر تحفظ دیا جاتا ہے اپوزیشن کی لیڈران کو. دیکھیں اگر وہ کوئی ہمیں مطلب ایک آرٹیکل میں لکھ دوں کسی کے بارے میں, کوئی بندہ آپ سے آ کے مانگے کہے سارا اسسمنٹ ہو, پھر آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں آرٹیکل میں لکھ دوں جی فلانے کی جان یہ ڈھینگنے کی جان. اچھا, یعنی کہ ان کو ایک ریکویسٹ بھیجنی چاہیے. مصدق صاحب, چونکہ آپ مریم صاحبہ کے ساتھ ٹریول بھی کرتے رہے ہیں, کیا اس طرح کا کوئی واقعی میں خدشہ ہے؟ اور اگر خدشہ ہے تو اندلیب صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کو حکومتی جو لوگ ہیں ان سے رابطہ تو کرنا چاہیے. اگر ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو تیار ہیں, وہ تو باہر آ گئی ہیں, وہ تو گاڑی کی چھت کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ یہ خوف کی بات ہے, نہ کچھ مانگنے کی بات ہے. اور اس حکومت سے تحفظ, اس حکومت سے کیا تحفظ مانگے؟ یہ حکومت ہی تو وہ کردار ہے جس سے نجات چاہیے, اس سے تحفظ مانگے. انہوں نے تو جیل کی کال کوٹری کے اندر جہاں پہ ان کو سی کلاس دی ہوئی تھی, آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا, وہاں پہ کہتے تھے کہ لکھ کے دے دو بی گریڈ کیونکہ آپ کا حق ہے. تو وہ کہتی تھی کہ میرا حق ہے تو حق دو, اور اگر حق نہیں ہے تو نفیسہ صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہے بات تو کریں نا آپ حکومت سے, اور چلیں وزیر اعظم سے نہ کریں, اور بڑے لوگ ہیں ان کے ارد گرد جن سے بات کی جا سکتی. کیا بات کی جائے, کیا کہا جائے, کیا کہا جائے بتائیے؟ جو حکومت کا رویہ ہے, آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی کو پھانسی کی چکی کے اندر کتنی دیر رکھا. آپ نے دیکھا وزیر اعظم نے کہا مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا, اور رانا ثناء اللہ پہ 30 کلو گرام ہیروئن نکل آئے خدا کو حاضر ناظر جان کے. وہ کدھر گئے خدا کو حاضر ناظر؟ اور کوئی ہے جو اس وقت حکومت کے تشدد کا شکار نہیں ہوا؟ کوئی احسن اقبال صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, آپ نام لیتی جائیں, ہر بندہ 2-3 مرتبہ جیل کاٹ کے آئے. یعنی بالکل کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ مصدق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. نفیسہ صاحبہ, اندلیب صاحبہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین, معاملات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہو رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جن سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.